الجنہ فی روایہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، اب وہ یتیم کی پرورش کرنے والا چاہے اس کا تعلق اس کے رشتہ داروں سے ہو، کوئی اس کا اپنا بھتیجا ہو، کوئی اس کا اپنا بھانجا ہو، کوئی اس کی اپنی اولاد ہو، رشتہ داروں میں سے کوئی اس کا شخص ہو، اپنے یتیم کو پالنے والا، غیر کے یتیم کو پالنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان مسافت اور فاصلہ ہے، یعنی یتیم کو پالنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے کام آنے والا، یتیم کو لاڈ و پیار و سہارا دینے والا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت اور پرورش کے بارے میں، اے لوگوں یتیموں کا معاملہ بڑا سنگین ہے، جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، جس گھر میں کسی یتیم کو ستایا جاتا ہو، اس گھر سے برا گھر کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، جس گھر میں کسی یتیم کو خوب اچھی طریقے سے پالا جاتا ہو، کائنات میں اس سے زیادہ افضل اور بہتر گھر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، مسند ابو یعلا کی روایت، اگرچہ کچھ متأخرین محققین نے اس روایت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ضعف سے خالی نہیں، لیکن علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے کہ اس روایت کے راوی صحیح مسلم کی شرط پر ہے اور ان راویوں میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا، لیکن جب میں جنت کے دروازوں کے قریب پہنچوں گا میں دیکھوں گا وہاں ایک عورت ہے جو میرے پہنچنے سے پہلے جنت کے دروازے کے کھولے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں حبیبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھوں گا اس عورت سے تو یہاں کہاں آئی، تو کون ہے عورت؟ وہ عورت جواب دے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے دروازے کے کھولے جانے کا انتظار کر رہی ہوں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں نے کئی یتیموں کی کفالت کی ہے، کئی یتیموں کو پالا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہیں اچھا صلہ ملے گا، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرو گے تمہیں اچھا صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے یتیموں کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں یہ دیتے ہیں، یتیموں کا خیال ویسے ہی رکھو جس طرح سے تم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، کیونکہ آج وہ بچے یتیم ہو گئے، یہ یتیمی انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی، سماج کا رشتہ تمہیں اس بات پہ مجبور کرتا، اپنے بچوں کو جس طرح پالتے ہو انہیں بھی پالنے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شام کے وقت میرے دسترخوان پر جب بھی میرا دسترخوان کھانا کھانے کے لیے لگایا جاتا تھا کوئی نہ کوئی یتیم بچہ میرے دسترخوان پر ضرور ہوا کرتا تھا، کیونکہ بغیر یتیم بچے کے ساتھ کھائے ہوئے میرے دل کو چین و سکون نہیں ملتا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا اگر یتیم بچے نے کھا لیا میں نے کھا لیا، اگرچہ میں نے کھانا نہ کھایا ہو، اور اگر یتیم بچہ مجھے نہیں ملا شام کے وقت میرے دسترخوان پر کھانا کھلانے کے لیے تو وہ میری رات بڑی کٹھنائیوں اور تکلیفوں سے گزرا کرتی تھی۔ کہتے ہیں ابو برزہ الاسلمی، میرے والد ابو برزہ کے وہاں شام کے وقت اور صبح کے وقت جب بھی دسترخوان سجایا جاتا تھا لگایا جاتا تھا میرے ابا جان کے دسترخوانوں پر صبح کے دسترخوان پر بھی شام کے دسترخوان پر بھی یتیم بچے رہا کرتے تھے۔ آج ہمارے دسترخوانوں کا عالم غضب کا ہے، اور یہ بھی سنتے ہیں خاص طور پر ولیمے میں شر الطعام طعام الولیمہ التي يدعى لها الاغنياء ويترك لها الفقراء،
مسلمان ہے، حدیثیں آتی ہیں، سننے کو بھی آتی ہے، سنانے کو بھی آتی ہے، پوچھو تو کہتے ہیں معلوم ہے، لیکن معلوم ہے تو یہ مسلمان عالم ہو یا مسلمان عامل ہو، مسلمان عالم ہے تو مسلمان عامل بھی بننے کی کوشش کرو۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولیمے کا سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ولیمے کا کھانا ہو کوئی اور کھانا ہو، اگر آپ کے ولیمے یا کسی کھانے کے دسترخوان پر فقیروں کو دعوت نہیں دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے، اسے نوٹ کر لیجئے، آپ کا کھانا سب سے برا کھانا ہے۔ اگرچہ دنیا کی نعمتیں آپ کے دسترخوان پر سجا دی جائے، دنیا کے پھل فروٹ سے آپ کے دسترخوان کو مزین کر دیا جائے، بڑے بڑے چودھریوں نیتاؤں سے لے کر سیاسی گلیاروں میں جنم لینے والے، سیاسی پکار لگانے والے درندوں کو آپ نے اگرچہ اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کا یہ دسترخوان اللہ کے یہاں قبول نہیں، آپ کا دسترخوان اللہ کے یہاں مقبول ہے، آپ کا یہ دسترخوان اللہ کے یہاں محبوب نہیں، آپ کا یہ دسترخوان اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر ان چودھریوں کو ہٹا کے قوم کے قلاشوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں، راڈوں، مسکینوں کو بلایا جائے تو آپ کا دسترخوان سب سے عجیب و غریب اور اجر و ثواب سے بھرا ہوا دسترخوان ہو سکتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں یتیم نہیں بستے، ہمارے گلی کوچوں میں بیوائیں نہیں رہا کرتی، ہمارے معاشرے سماج میں غریب بچے نہیں رہا کرتے۔ ایسے غریب بچے، ایسے یتیم بچے، شاید اگر آپ ان کی زندگی کو قریب سے کھنگالنے کی کوشش کرو، ایسے گھرانے آپ کو اپنے محلوں میں، آپ کے اپنے شہر میں، آپ کے اپنے قرب و جوار میں مل جائیں گے، جن کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے ایک گلاس پانی تک میسر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے ان کے جسموں کے اوپر لباس کے ٹکڑے نہیں۔ آپ یہ تو بتاؤ، اللہ رب العالمین کے یہاں کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین جب یہ سوال کرے گا، لوگوں، مالدار لوگوں، میں نے دنیا میں تمہیں تگڑا بنایا، مضبوط بنا دیا تھا، اس لیے عیش و آرام سے رہنا، غریبوں کا خیال نہیں کرنا۔ عید کا موسم آتا، عید الاضحیٰ کا موسم آتا، خوشی کے لمحات آتے، شادی بیاہ کے لمحات آتے، عید کے موقع پہ یتیم بچوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کون خیال کرے گا ان کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام کے نام کی دہائیاں دینے والے، اسلام و ایمان کا کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنے آپ کو منسوب کر کے اس بات کے اوپر فخر و مباحات جتلانے والے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، ضرور ہو، لیکن امتی ہونے کا حق ادا کر کے اس دنیا میں جاؤ۔ عید کے مواقع پر اگر ہمارے بچے مختلف قسم کے اعلیٰ ترین کے لباس سے مزین ہیں، ان کے جسموں کے اوپر چھوٹی خوبصورت ٹوپی سے لے کے نیچے تک کے سوٹ بوٹ اعلیٰ اور قیمتی درجے کے ہیں، لیکن آپ کے پہلو میں، آپ کے بغل میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے پڑوسی کا وہ بچہ جو اپنے گھر میں اس بات کو کہنے پر مجبور ہے کہ آج اگر ہمارے ابا جان ہوتے تو ہماری بھی کوئی عید ہوتی، آج اگر ہمارے ابا جان ہوتے تو ہمیں بھی عمدہ قسم کے کھانے ملتے، آج اگر ہمارے ابا جان ہوتے تو ہمارے بھی جسموں پر زرق برق لباس ہوتے۔ کون سنے گا ان کی آہیں؟ کون آئے گا ان کے کام؟ اے لوگوں، اپنے ایمان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرو، ایمانی غیرت کو خود ہی للکارنے کی کوشش کرو۔ خود آپ مومن ہو، لیکن اس ایمان سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا؟ آپ کے ایمان سے کیا فیض پہنچ رہا؟ آپ کے مال سے دوسروں کو کیا فیض پہنچ رہا؟ آپ کی مالداری سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو رہا؟ اس جانب بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں دیکھا، یتیموں کے کام نہیں آئے، بیواؤں کے کام نہیں آئے، فقیروں کا سہارا نہیں بنے، مفلسوں کی ہم نے داد رسی نہیں کی، غریبوں، قلاشوں، لاچاروں، ان کی مصیبتوں میں، ان کے دکھ اور تکلیف کی گھڑیوں میں ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز پوچھے گا، اے آدم کی اولاد میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ آدم ذات پوچھے گا، انسان
پوچھے گا اللہ رب العالمین تو بیمار کیسے ہو سکتا؟ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، تو بیمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے بندے، دنیا کے اندر جہاں تو رہ کے آیا، تیرے پڑوس میں، تیرے بغل میں، تیرے ساتھ رہنے والا میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو نے اس بیمار بندے کی دنیا میں عیادت نہیں کی، اس کی نزاعت پرسی نہیں کی، اس کی تکلیف میں اس کا سہارا نہیں بنا، اس کے پاس تجھے جانا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے آدم کے بیٹے، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، میں ننگا تھا۔ آدم ذات پھر پوچھے گا اے اللہ رب العالمین تیری ذات پاک ہے، تو قادر مطلق ہے، یہ کیسے ہو سکتا تو ننگا رہے، تیرے پاس کپڑے نہ ہو؟ اللہ رب العالمین پھر وہی جواب دے گا اے میرے بندے، تیرے ساتھ میں رہنے والے فلاں فلاں بندوں کو ان کے جسموں پر پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں تھے، تم ان مفلسوں کے پاس جا کر کے نہیں گیا، تو نے جا کے یہ سوال نہیں کیا اے لوگوں اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا نہیں، اے لوگوں تمہارے جسموں کے اوپر پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کیا میں تمہیں اپنے مال سے اپنے پیسے سے کپڑے دے سکتا؟ اگر تو ان فقیروں کے پاس جاتا، اگر تو ان بیچاروں کے پاس جاتا تو ان کے پاس جانے کے بعد مجھے وہاں پہ پاتا۔ اللہ رب العالمین بھوکا نہیں، اللہ رب العالمین پیاسا نہیں، اللہ رب العالمین ننگا نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ سماج کے اندر پائے جانے والے ناداروں، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا خیال رکھنا بھی یہ ذمہ داری انہی کے پہلو بپہلو، بسنے والے انہی کی شانہ بشانہ چلنے والے، انہی کی آب و ہوا میں سانس لینے والے دوسرے ان انسانوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ یتیم کی جب بات آتی ہے، قرآن کریم بھی کئی یتیموں کا تذکرہ اختصار اور تفصیل کے ساتھ کرتا۔ یوں تو اگر قرآن کریم کا تتبع کیا جائے، اللہ رب العالمین نے کم و بیش 23 مقامات پر یتیم کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن میں کسی لفظ کا کثرت سے استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے الیتیم کے لفظ کو 5 مرتبہ استعمال کیا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یتیمن کے لفظ کو 3 مرتبہ استعمال کیا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یتیمین کے لفظ کو 1 مرتبہ استعمال کیا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یتامہ کے لفظ کو 14 مرتبہ استعمال کیا۔ ٹوٹل تعداد قرآن گنواتا ہے 23 مرتبہ، اور سب سے زیادہ یتیم کا استعمال اس کے اپنے جمع کے صیغے کے ساتھ ہوا۔ یتیم اس کی جمع ہے یتامہ، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صرف ایک یتیم کا خیال نہیں کرنا بلکہ کئی ایک یتیموں کو اپنی کفالت اور پرورش میں لینا چاہیے۔ قرآن کریم اپنی انداز بیان میں 23 مقامات پر یتیم کے لفظ کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کرتا، یتیموں کے حقوق کی پاسداری کرنا غیر یتیموں کی ہے، خصوصاً چودھریوں مالداروں کی ہے، جو اپنے آپ کو سماج میں ایک اعلیٰ ترین قسم کا انسان تصور کرتے، مگر اگر راہ خدا میں مال نہیں خرچ کرتے تو ان سے زیادہ ذلیل و خسیس انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کا جائزہ لو، اپنے ملک ہندوستان کی بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان کو اس درجے کا شمار کرنے لگ جائیں کہ ہمارے ہندوستان میں بھوکمری نہیں ہے، ہمارے ہندوستان میں لوگ بھوکے پیاسے نہیں ہیں۔ آپ کو تاریخ بتلائے گی، اقوام متحدہ سن نومبر 2017 کی رپورٹ بتلاتی ہے، آج کے 2 برس پہلے سن 2017 کی رپورٹ اقوام متحدہ کی طرف سے، یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوشنز کی طرف سے جو صادر ہوئی وہ، اور یونیسکو، یونیسیف، اس کی یہ رپورٹ کہتی ہے 2017 میں یتیموں کی کل تعداد بھارت ہندوستان میں 31 ملین ہے، اور پوری دنیا کے اندر آج یتیموں کی کل تعداد 180 ملین کے قریب
बुलाई जाती है। दुनिया की कुल आबादी कितनी है? दुनिया की कुल आबादी इस वक्त सरकारी तंजीमों के ihसाइया और शुमार के मुताबिक तकरीबन 8 अरब है। 8 अरब से अभी भी इंसानों की तादाद दुनिया में कम ही है। इन 8 अरब को अगर मान लिया जाए और इनमें भी 180 मिलियन यतीमों की तादाद है, तो आप एक तनासुब लगाइए हमारे समाज और माशरे में कितने ऐसे नादार बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी किफालत के लिए कोई आगे आने को तैयार है या नहीं। कितने ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिनके जिस्मों पर लिबास नहीं। कितने ऐसे घराने हैं जिनको खानों की जरूरत है मगर उनके पास खाने का सामान नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो भुखमरी की जिंदगी गुजारते। दुनिया में कितने ऐसे इंसान हैं जो इंसान भूख की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो जा रहे हैं। इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और इन्हीं लोगों को कहा जाता है यतीम। यतीमों का हक इस्लाम देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया, अगर यतीमों का माल है, यतीमों के मालों को न खाओ, यतीमों का माल उन्हें वापस करने की कोशिश करो। क्यों? इसलिए कि यतीम ऐसे भी हो सकते हैं जो गरीब नहीं है। अगर उनके माँ बाप ने खास तौर पर बाप कमा करके उनके लिए दुनिया में प्रॉपर्टी जायदाद मीरास में छोड़ के गया है, तो यतीम तो है लेकिन मिस्कीन नहीं है। ऐसे यतीमों के बारे में कुरान कहता है, अगर उनके वालिदैन फौत हो जाए, दुर्र यतीम है बच्चा, या अगर उनका वालिद फौत हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वालिदैन को मालो दौलत से नवाजा था। मालो दौलत यतीम बच्चे की मीरास है, यतीम बच्चे का हक है। ए यतीमों को पालने वालों, यतीमों का माल खाने की कोशिश न करो। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। ए लोगों जो यतीमों के माल को नाहक तरीके पे खाते हो, जो यतीमों के माल को जुल्म के रास्ते से खाते हो, यतीमों का माल नहीं खाते हो बल्कि अपने पेट में जहन्नम के अंगारों को भरने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यतीमों का हक याद दिलाया। यतीम के पास अगर माल है, उसके माल की हिफाजत करना पड़ेगी उसे जो उस यतीम की किफालत कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यतीम के हक के बारे में दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया, व अम्मल यतीम फला तक़हर। ऐ लोगों, यतीम अगर तुम्हारे दरवाजे पे भीख मांगने को आ जाए, यतीम अगर तुम्हारे दरवाजे पे आने के लिए मजबूर हो जाए कि उसके पास खाने का इंतजाम नहीं रह गया, खाने का राशन पानी खत्म हो गया, तुम्हारे दरवाजे पे आया, अपने दरवाजे से उसे डांट करके भगाने की कोशिश न करो। वह अम्मल यतीम फला तक़हर, यतीम को डांटो नहीं, उसे झिड़को नहीं, उसके साथ सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो, बल्कि उसकी यतीमे पे तरस खाओ, उसकी यतीमी की हालत में रहम खाओ और उसकी यतीमी की हालत का ख्याल करके राय खुदा में समझ के उसे देने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में यतीम के हुकूक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, कल्ला बल ला तुक्रिमून अल यतीम वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुराथ अकलन लम्मा व तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा। ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें माल दिए, माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहिसाब दिए, अपने मालों को अपनी जरूरत की चीजों में बेदरेक खर्च कर देते, कोई परवाह नहीं, तुम्हारे मालों की तुम्हें कोई फिक्र नहीं। तुम्हारी औलाद एक दिन में हजारों लाखों करोड़ों रुपए गवा देती, लेकिन तुम्हारे पहलू में बसने वाला उस यतीम का क्या होगा जिसके हाथ में उसके एक वक्त के खाने के लिए 1 रुपया नहीं? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अल्लाह ने कहा, कल्ला बल्ला तुक्रिमून अल यतीम। ऐ लोगों, तुम यतीमों का इकराम नहीं करते, ऐ लोगों तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते, ऐ लोगों तुम यतीमों का ख्याल नहीं करते। वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन। नाज़ो निअम में पलने वाली औलादों, ऐसे बाप की औलादों जो अपने दस्तरखान को मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से सजा के रखे हो, कभी उस गरीब के घर, कभी उस मिस्कीन के घर, कभी उस यतीम के घर, एक वक्त का खाना भी पहुंचाने की फिक्र
پر تمہیں دامنگیر ہوئی، جس یتیم کے کھانے کے لیے راشن نہیں، پانی پینے کے لیے خرید کر پانی پینے کی اوقات نہیں، کون خیال کرے گا ان کا؟ اللہ رب العالمین کہتے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ لوگوں تمہارا معاملہ تو یہ ہو گیا، صرف اپنا خیال کرنے میں لگ گئے، اپنا پیٹ آسودہ کرنے میں لگ گئے، اپنا پیٹ بھرنے میں لگ گئے، غریبوں کا خیال تمہیں نہیں آتا، یتیموں کا سہارا بننا تمہیں نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کامیاب ایسے لوگ جو اپنا کھانا کھلاتے، جن کو کھانا کھانے کی ضرورت انہیں بھی ہے، لیکن اگر دسترخوان سجائے جانے کے وقت ان کے دروازوں پہ کوئی سوالی آیا، کوئی بھیک مانگنے والا آیا، کوئی یتیم آیا، دسترخوان پہ انسان بیٹھا ہوا اپنا دسترخوان اس فقیر کے حوالے کر دیتا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ چاہتے ہوئے بھی، کھانے کی خواہش اپنے اندر رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے کھانے کو کھلا دیتے ہیں یتیموں کو، اپنے کھانے کو کھلاتے ہیں مسکینوں کو، اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں قیدیوں کو، غلاموں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یتیم کے حقوق کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ لوگوں اگر تم یتیم کی کفالت کرتے ہو، یتیم بلوغت کی عمر کو پہنچ جانے دو، یتیم کو اس عمر کے مرحلے تک پہنچ جانے دو کہ وہ اپنے مال کی حفاظت خود کرنے لگ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے سمجھ آ جائے، تمیز آ جائے سمجھنے کی۔ جب وہ سمجھنے لگ جائے گا، اپنے مال کی حفاظت خود کرنے لگ جائے گا۔ لیکن اگر تم نے یتیموں کو پالا ہے، یتیموں کے مالوں کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ انہیں بالغ ہو جانے دو، انہیں ان کی عمر حقیقی تک پہنچ جانے دو، اللہ رب العالمین انہیں سمجھ بوجھ عطا کر دے، زندگی کے اس مرحلے کو پہنچ جانے دو۔ جب وہ اس مرحلے کو پہنچ جائیں گے، اپنے مالوں کی حفاظت خود کر لیں گے، لیکن ان کے مالوں کی حفاظت تمہیں کرنی ہے جب تک کہ وہ یتیم بالغ نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو خوش رکھے۔ کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، بھوکا پیاسا نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہر کسی کو اتنی نعمتوں سے ضرور نواز تو جتنے میں اس کا دنیا میں زندگی گزارنے کا گزارا ہو سکے، زندگی گزارنے کا بندوبست ہو سکے۔ کوئی بھی شخص دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانے پر مجبور نہ ہو سکے، اور تیری ذات ان تمام کے اوپر قادر ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون